ہمارے نئے چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ مرید ناول 9:30 بجے نئے چینل پر اپلوڈ ہوگا، جس کا لنک کمنٹ میں پن ہے۔ اتنا کہہ کر خالہ نیچے چلی گئیں۔ میں تو خالہ کے اس دیوانے پن پر حیران ہو رہا تھا۔ کتنی تڑپ رہی تھیں وہ ملاقات کے لیے کہ اپنی بیٹیوں اور بہن کے ہوتے ہوئے بھی وہ رک نہیں رہی تھیں، بلکہ ان کو نیند کی گولیاں تک ملا کر دے دی تھیں۔ میں نے بھی من میں سوچا، اگر خالہ اتنی ہی تڑپ رہی ہیں تو آج ان کی پیاس بجھا ہی دیتا ہوں۔ خالہ کا انتظار کرتا ہوا میں ریما سے بات کرنے لگا اور کچھ دیر میسیج پر مہرین کے ساتھ بھی بات کی۔ نیند تو آنی نہیں تھی ابھی، اس لیے کافی دیر تک میں ایسے ہی بیٹھا خالہ کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں آئیں اور نہ ہی کوئی اور آیا۔ میں نے دیکھا کہ 12 بج گئے ہیں اور ابھی تک خالہ نہیں آئیں تو میں خود ہی ان کے کمرے کی طرف چل دیا۔ پہلے صبا کا کمرہ دیکھا تو وہ آرام سے سو رہی تھی۔ میں نے رحیلہ باجی کا کمرہ دیکھا تو وہ بھی سو رہی تھیں۔ آخر میں خالہ کے کمرے میں گیا، جہاں اندھیرا تھا۔ مجھے لگا خالہ شاید سو گئی ہیں، اس لیے میں نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں کمرے میں گھس گیا۔ دروازہ کھلنے سے تھوڑی سی آواز کمرے میں پیدا ہوئی تو بیڈ ہلنے کی آواز مجھے سنائی دی۔ میں جیسے ہی بیڈ کی طرف بڑھا تو چوڑیوں کی کھن کھن سے پتہ چل گیا کہ صابرہ خالہ جاگ رہی ہیں، اور وہ زرینہ خالہ کی وجہ سے کچھ بول نہیں رہیں۔ اسی لیے میں نے بھی کوئی آواز نہیں کی اور چپ چاپ اندھیرے میں ہی اندازے سے بیڈ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے ہاتھ لگا کر بیڈ پر خالہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ کسی سے ٹکرائے۔ کروٹ کے بل بنا حرکت کے لیٹی ہوئی یہ شاید زرینہ خالہ ہی تھیں۔ پھر بھی میں نے ایک بار چیک کرنے کے لیے انہیں بلایا، مگر کوئی بھی حرکت نہیں ہوئی۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ زرینہ خالہ ہی ہیں، یا پھر مجھے بیڈ پر ہلچل کے ساتھ پائل کی آواز آئی۔ آواز کی طرف بڑھتا ہوا صابرہ خالہ کے پاؤں کی طرف آ گیا۔ میں خود ابھی زمین پر تھا۔ میں نے اندازے سے ہاتھ بیڈ پر آگے بڑھایا تو صابرہ خالہ کے پاؤں پر میرا ہاتھ لگا۔ میں نے ان کے پاؤں کو پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ خالہ تھوڑا بھاری تھیں، پر میرے لیے یہ اتنا بھی زیادہ وزن نہیں تھا۔ ایک پاؤں ہاتھ میں آنے کے بعد میں نے دوسرا پاؤں بھی پکڑ کر انہیں کنارے پر گھسیٹ لیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ خالہ زرینہ خالہ کی وجہ سے چپ ہیں، پر میں اتنی دیر سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے خالہ پر بھی تھوڑا غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج ان کی خاموشی کا بھی ٹیسٹ لیتا ہوں۔ میں جلدی سے نیچے جھکا۔ خالہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن کچھ بول نہیں رہی تھیں۔ میں نیچے بیٹھا اور شہزادی سے باتیں کرنے لگا، اور میں پھر ملاقات کرنے لگا۔ خالہ مجھ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے بار بار مجھے ان کا روکنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔
اور میں حیران بھی ہو رہا تھا۔ صابرہ خالہ مجھ سے پہلے بھی ملاقات کر چکی ہیں، لیکن اب وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ کچھ دیر بس مجھے خالہ پر غصہ آنے لگا، تو میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ میں اب ان کو نہیں چھوڑوں گا، اور پھر میں 30,000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ملاقات کرنے لگا، لیکن وہ میری ملاقات کا جواب نہیں دے رہی تھیں۔ شیرو آہستہ سے: کیا بات ہے خالہ؟ خود ہی تو آپ کہہ رہی تھیں کہ آج ساری کسر نکالنی ہے، اور اب خود ہی یہ نخرے کر رہی ہو۔ کافی دیر ملاقات کرنے کے بعد جب میری ملاقات کا وقت ختم ہوا: شیرو سوری، وہ آخر میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ میں آپ کے لیے جو کر سکتا ہوں وہ کروں گا۔ خالو آپ کو خوش نہیں کر پاتے، اسی لیے آپ تڑپتی رہتی ہیں نا؟ فکر مت کیجیے، ایسے ہی میں بیچ بیچ میں اگر آپ کو خوش کرتا رہوں گا، مگر آپ بھی وعدہ کیجیے کہ ایسا روز روز نہیں ہوگا۔ کہیں کسی کو پتہ چل گیا تو آپ جانتی ہیں اس کا اثر کیا ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری پیاری خالہ پر کوئی انگلی اٹھائے۔ اب جتنے دن میں یہاں ہوں، 2-3 بار آپ کی صحیح طریقے سے خدمت کر دوں گا، پھر آپ خود پر قابو رکھنا۔ میں نے جب یہ باتیں کہیں تو خالہ نے میری طرف کروٹ لی اور مجھ سے باتیں کرنے لگیں: شیرو، ویسے آج پری سے ملاقات رہ گئی، اب اگلی بار میں نہیں چھوڑوں گا۔ خالہ نے مجھے ساتھ لگا لیا اور مجھے ہلکا سا تھپڑ مارا۔ میں بھی ان کی بات سمجھتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ گھر میں ابھی بھی ویسے ہی خاموشی تھی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں گیا اور جا کر سو گیا۔ اگلی صبح میری آنکھ ایک گیلے احساس سے ہی کھلی۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو صبا میرے اوپر تھی۔ میں نے اسے پلٹ کر نیچے کر لیا۔ صبا، کیا کرتے ہو؟ اتنی زور سے باتیں مت کرو۔ شیرو، رات کہاں گئی تھیں آپ؟ صبا: سوری، وہ مجھے پتہ ہی نہیں لگا کب مجھے نیند آ گئی۔ میں نے من میں سوچا کہ پتہ کیسے لگے گا، سارا پلان تو خالہ کا تھا۔ صبا: مجھے خود بہت برا لگ رہا ہے۔ شیرو: میں یہیں ہوں، ہم پھر مل لیں گے، کوئی بات نہیں۔ صبا: آج پکا کہو تو آج کالج سے چھٹی کر کے باہر چلتے ہیں۔ شیرو: نہیں، کوئی ضرورت نہیں، گھر پر ہی ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کہیں باہر نہیں لے کر جانا چاہتا۔ صبا: اتنی پرواہ ہے میری؟ ٹھیک ہے تو آج رات کو کل کا بھی حساب برابر کر لیں گے۔ اب اٹھو ورنہ امی آ جائیں گی۔ ٹائم دیکھو، 7 بج چکے ہیں۔ صبا نیچے چلی گئی۔ میں بھی اٹھا اور فریش ہو کر نیچے آ گیا۔ خالہ نے سب کے لیے چائے بنا لی۔ صبا اور رحیلہ باجی دونوں ہال میں ہی تھیں۔ میں نے سب کو صبح بخیر کہا اور جا کر خالہ سے گلے ملا۔ صابرہ خالہ: اٹھ گیا تو؟ چل بیٹھ چائے پی لے۔ شیرو: ہاں جی اٹھ گیا۔ رات کو نیند اتنی اچھی آئی کہ صبح آنکھ کھلی ہی نہیں ٹائم سے۔ میری بات پر صابرہ خالہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگیں۔ میں تو رات کی بات پر ان سے مزے لے رہا تھا، مگر وہ ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے میں نے کوئی
انوکھی بات کر دی ہو۔ شیرو: ویسے خالہ زرینہ خالہ نہیں دکھائی دے رہیں، کہاں ہیں وہ؟ صابرہ خالہ: وہ باجی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تو وہ آرام کر رہی ہیں۔ شیرو فکر مندی سے: کیا ہوا خالہ کو؟ کل تو اچھی بھلی تھیں۔ صابرہ خالہ: ارے کچھ نہیں، تو فکر مت کر، ذرا سا بخار ہے بس، میں نے دوا دی ہے، وہ آرام کر رہی ہیں۔ میں خالہ کی بات سن کر ایک بار زرینہ خالہ کو دیکھنے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو وہ سو رہی تھیں۔ میں پھر سے واپس آ گیا اور سب کے ساتھ چائے پینے لگا۔ رحیلہ باجی: چل اب تیار ہو جا، پھر تجھے جانا بھی ہے، کالج تو آج جائے گا نہیں تو؟ شیرو: آج تو ناصرہ باجی کی جاب لگوانی ہے اور میرا ساتھ جانا ضروری ہے۔ صابرہ خالہ: چلو تم لوگ نہا لو، میں ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ اس کے بعد صبا، رحیلہ باجی اور میں اپنے اپنے کمرے میں جا کر نہا کر تیار ہونے لگے۔ میں نے جلدی سے نہا لیا اور صبا کے کمرے میں چلا گیا۔ دروازہ کھلا ہی تھا اور صبا ابھی کپڑے پہن رہی تھی۔ صبا کا گورا بدن دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پیچھے سے اسے باہوں میں بھر لیا۔ صبا: مت کرو، کیوں آگ لگا رہے ہو؟ پھر سارا دن تڑپتی رہوں گی میں۔ شیرو: فکر مت کرو، آج آپ کی ساری تڑپ نکال دوں گا، آپ بہت پیاری لگ رہی ہو اس وقت۔ صبا: جانتے ہو، میں نے دروازہ اس لیے کھولا رکھا تھا، میں چاہتی تھی تم میرے کمرے میں آ جاؤ اور تم آ گئے، اب تمہارا دوست بھی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ شیرو: اتنی خوبصورت پری جب باہوں میں ہو تو مردے میں بھی جان آ جائے، میں تو پھر بھی زندہ ہوں۔ صبا: اب بس بھی کرو، کوئی اوپر آ جائے گا۔ میں نے صبا کو چھوڑ دیا تو وہ پلٹ گئی اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھیں میں لال دوڑے نظر آ رہے تھے۔ صبا: پتہ نہیں آج کا دن کیسے نکلے گا، رات کو میں سونے نہیں دوں گی، اس لیے پہلے ہی اپنی نیند پوری کر لینا۔ شیرو: ہا ہا ہا، پوری رات آپ مجھ سے برداشت نہیں کر سکتی، اس لیے نیند کی پرواہ نہیں۔ صبا: اچھا بچو، رات کو دیکھتی ہوں تمہیں۔ میں نیچے آ گیا۔ رحیلہ باجی بھی تیار ہو چکی تھیں۔ صابرہ خالہ ناشتہ کروانے لگیں اور رحیلہ باجی بھی نیچے آ گئیں۔ ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ اس کے بعد صبا اسکوٹی لے کر نکل گئی نہیتا کی طرف۔ ادھر سے زینت بھی آ گئی رحیلہ باجی کو لینے، خالہ سے ملنے۔ جب وہ اندر آئی تو مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ زینت: خالہ آج تو گھر میں بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں آپ کے۔ صابرہ خالہ: ہاں میرا بیٹا آیا ہے، اور یہ کیا کم ہے کسی سے؟ زینت: ویسے آج بائیک پر جانا ہے یا ہمارے ساتھ ہی چلو گے؟ شیرو: میں نے آج ناصرہ باجی کے ساتھ جانا ہے ان کی جاب کے لیے، اس لیے آج چھٹی۔ زینت: تو آج تم کالج نہیں آؤ گے؟ شیرو: نہیں۔ زینت: یہ کیا بات ہوئی؟ تم باجی کو چھوڑ کر بعد میں آ جانا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ شیرو: اچھا دیکھوں گا، اگر ٹائم ملا تو۔ اب تم لوگ جاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ زینت رحیلہ باجی کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ اب گھر میں صابرہ خالہ اور زرینہ خالہ ہی تھے۔ صابرہ خالہ دروازہ بند کرنے کے بعد میرے پاس آئیں
اور میرے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئیں۔ صابرہ خالہ، کل رات، شیرو درمیان میں بولتے ہوئے، ابھی تک نشہ اترا نہیں کل رات کا؟ مجھے تو لگا تھا آپ آج دن بھر پڑی رہیں گی، پر لگتا ہے کچھ کمی رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، اگلی بار اچھے طریقے سے کروں گا۔ اور ہاں، رات کو تو میں نے پری سے بھی ملاقات نہیں کی، زرینہ خالہ کی وجہ سے، پر نیکسٹ ٹائم پری سے بھی ملاقات کروں گا۔ اتنا کہہ کر میں نے صابرہ خالہ کو ساتھ لگا لیا اور ناصرہ باجی کو انٹرویو دلوانے کا کہہ کر نکل گیا۔ شیرو کے جاتے ہی صابرہ کی تو ایسی حالت ہو گئی کہ کاٹو تو جان نہیں۔ شیرو نے جو کہا تھا اسے سن کر صابرہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ صابرہ من ہی من میں تو رات میں سو گئی تھی، اس کا مطلب شیرو باجی کے ساتھ اف، یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے باجی بخار کا بہانہ بنا کر ابھی تک بستر سے نہیں ہلی۔ باجی کو کہیں میرے اور شیرو کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا؟ اب میں کیا جواب دوں گی ان کے سوالوں کا؟ مگر باجی نے شیرو کو روکا کیوں نہیں؟ اور ابھی تک کوئی بات بھی نہیں کی اس بارے میں؟ باجی کی حالت بھی تو میرے جیسی ہے، اس کا مطلب باجی جو بھی ہوا اب اس کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ صابرہ ہمت کرتے ہوئے کمرے میں گئی جہاں زرینہ ابھی بھی بستر پر ہی تھی۔ صابرہ، اب طبیعت کیسی ہے باجی؟ زرینہ: میں ٹھیک ہوں، تو فکر نہ کر۔ شیرو کہاں ہے؟ صابرہ: وہ آپ کے گھر ہی گیا ہے، ناصرہ کو انٹرویو کے لیے لے جانے۔ زرینہ، رحیلہ اور صبا بھی چلی گئیں۔ صابرہ: جی۔ زرینہ: ادھر تھوڑا میرے پاس بیٹھ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ صابرہ سمجھ گئی کہ اس کی باجی کیا بات کرنے والی ہیں، زرینہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ زرینہ: دیکھ، تو میری چھوٹی بہن ہے، میں نے ہمیشہ تیرا ساتھ دیا ہے، مجھے کچھ پتہ چلا ہے تمہارے اور شیرو کے بارے میں۔ زرینہ نے آخر وہ بات کر ہی دی جو صابرہ سوچ رہی تھی۔ صابرہ کی نظریں اپنے آپ جھک کے اتنا سنتے ہی: زرینہ، کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ میں نے گاؤں میں تم دونوں کی باتیں سنی تھیں، اسٹور روم میں تم اس کے ساتھ کیسے کر سکتی ہو؟ چھی، یہ سب وہ ہمارا بیٹا ہی تو ہے، پھر کیسے تم نے اس کے ساتھ؟ چھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا تو ایسا کرے گی کبھی۔ زرینہ سوچ رہی تھی کہ صابرہ کے ساتھ وہ گاؤں والی بات کر کے ہی سچائی پتہ کر لے گی۔ اسے لگا تھا کہ رات والی بات صابرہ کو پتہ نہیں ہوگی۔ صابرہ: تو کیا کروں باجی؟ میں خود کو روک نہیں پا رہی تھی، ہمیشہ جلتی رہتی تھی، تڑپتی رہتی تھی۔ کامران تو اب کچھ کرتے ہی نہیں میرے ساتھ، باہر کہیں کچھ کرتی تو بیٹیوں کی عزت پر آنچ آ سکتی تھی، اسی لیے مجھے کوئی سہارا نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن شیرو کو بے پردہ دیکھا تو بس خود کو روک نہیں پائی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔